بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر 6 ہم کر رہے ہیں پاکستان اسٹڈیز، اور آج اس کا سیکنڈ مین ٹاپک شروع ہو رہا ہے، ٹریڈ اینڈ کامرس۔ اس کے دو SL آج کریں گے، 6.2.1 اینڈ 2۔ 1 میں دیکھیں جسٹ ڈیفینیشن ٹائپ ہے، انڈرسٹینڈنگ بیس ہے، ان سب پر ڈیفینیشن لکھنی ہے، سمجھنی ہے۔ ڈسکرائب دا ٹرمز ٹریڈ، کامرس، فارن ایکسچینج، بیلنس آف ٹریڈ اینڈ بیلنس آف پیمنٹ، یہ لکھے ہیں الگ الگ، ان کو ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اور سیکنڈ کویسچن میں امپورٹنس آف ٹریڈ اینڈ کامرس فار اکانومک ڈیولپمنٹ آف اینی کنٹری، یہ الگ سے لکھے ہیں۔ تو اس میں پہلا جو SL ہو، اس کا پہلا جو ڈیفینیشن لکھنی ہے وہ ٹریڈ ہے۔ ٹریڈ کیا ہے؟ ٹریڈ از جسٹ سیلنگ اینڈ بائنگ آف گڈس بٹوین دا کنٹریز اور بٹوین دا پارٹیز، جسٹ بائنگ اینڈ سیلنگ پروسیس، خریدنے والے کو بھی فائدہ اور بیچنے والے کو بھی کچھ پرافٹ، یہ ٹریڈ ہے، سمپل فارم۔ لیکن جب ہم کامرس کی بات کرتے ہیں، یہ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں، لیکن ان دونوں میں جو ڈفرینس ہے یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے اور لکھنا ہے، یہ بھی 2 نمبر کا کویسچن آ سکتا ہے، ڈفرینس بٹوین ٹریڈ اینڈ کامرس۔ تو ٹریڈ از جسٹ سیلنگ اینڈ بائنگ آف گڈس بٹوین 2 اور مور پارٹیز، جیسے پہلے میں نے بتایا۔ لیکن کامرس جو ہے، کامرس انکلوڈ سروسز along with ایکٹیویٹیز، بینکنگ، انشورنس، ٹرانسپورٹیشن، ہاؤسنگ، فائنانسنگ ایٹسٹرا، یہ ساری چیزیں جب شامل ہو جاتی ہیں تو یہ کامرس ہے۔ مثلاً آپ نے کوئی ایک بازار گئے، ایک شرٹ خریدی، یہ ٹریڈ ہے، آپ نے جسٹ جا کر ایک چیز بائی کر لی۔ لیکن کامرس یہ کہتی ہے کہ وہ شرٹ جو ہے وہ کہاں بنی، وہ فیصل آباد میں بنی، کس فیکٹری میں بنی، کاٹن کہاں سے آئی، ٹرانسپورٹیشن کہاں سے گئی، ٹیلی کمیونیکیشن، بینکنگ، فیکٹری نے کتنا پرافٹ کمایا، ہول سیلر نے وہاں سے خریدی، مارکیٹ میں سپلائی کی ریٹیلرز کو، ہول سیلر نے کتنا کمایا، ریٹیلر نے کتنا کمایا، یہ سارا جب میتھمیٹکس اندر شامل ہو جاتا ہے، حساب کتاب شامل ہو جاتا ہے، تو یہ کامرس ہے، یہ لارج اسکیل۔ ٹریڈ میں بھی اکر ون ٹائم، بٹ کامرس اکر اگین اینڈ اگین along with ایکٹیویٹیز، سروسز میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، انشورنس، بینکنگ، ہاؤسنگ، فائنانسنگ، ٹرانسپورٹیشن، ٹیلی کمیونیکیشن، یہ سارے حساب کتاب جب آ جائیں تو پھر وہ کامرس ہے۔ ٹریڈ سمپل فارم ہے، کامرس ڈیٹیل میں پھر اس کی گورنمنٹ کا ریونیو اس میں شامل ہو جاتا ہے، اس میں امپورٹ ایکسپورٹ شامل ہو جاتی ہے، سارا حساب کتاب اس میں آ جاتا ہے، یہ کامرس ہے۔ نمبر 3، فارن ایکسچینج۔ فارن ایکسچینج سمپل سا لفظ ہے، کرنسی ایکسچینج۔ ہم بازار جاتے ہیں تو فارکس مارکیٹ ہوتی ہے باقاعدہ، جو فارن کرنسیز کا ریٹ ڈٹرمن کرتی ہے، جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ اور اس کی اویلیبلٹی سے کسی بھی فارن کرنسی کا ریٹ جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہوتا ہے۔ تو فارن ایکسچینج کیا ہے؟ کرنسی ایکسچینج ہے۔ جسٹ ہم کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں فارن ایکسچینج میں اس کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہیں، ہماری لوکل کرنسی وہ نہیں ایکسیپٹیبل ہوتی۔ تو یہ انٹرنیشنل کرنسیز لائک ڈالر، یورو، اس میں فارن ٹریڈ ہوتی ہے۔ تو فارن ایکسچینج جو ہے یہ کرنسی ایکسچینج ہے، ایکچولی فارکس مارکیٹ ہوتی ہے باقاعدہ، اور کسی بھی ملک کی کرنسی کو بیرونی کرنسیز کے ساتھ اس کا موازنہ کرنا اور ایک ریٹ طے کرنا، یہ فارکس مارکیٹ کا کام ہے، جو ڈیمانڈ اور اویلیبلٹی آف دیٹ کرنسی کی بیس پر ہوتا ہے۔ فارن ایکسچینج، کرنسی ایکسچینج۔ بیلنس آف ٹریڈ، نمبر 4 امپورٹنٹ ہے۔ بیلنس آف ٹریڈ، کسی بھی ملک کا جو ہم امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کی 2 چیزیں ہیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ، ٹریڈ سرپلس۔ اگر ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہیں، اف ایکسپورٹ مور دین امپورٹ، پازیٹیو ٹریڈ، پازیٹیو بیلنس آف پیمنٹ میں بھی یہ چیز آئے گی۔ اگر ایکسپورٹ زیادہ ہیں، امپورٹ کم ہے، ٹریڈ سرپلس۔ اگر امپورٹ زیادہ ہیں اور ایکسپورٹ کم ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ۔
खसारे में है। ट्रेड सरप्लस, इसको समझ लें, ट्रेड सरप्लस, एक्सपोर्ट ज़्यादा हों। एक्सपोर्ट किसी कंट्री की वेजेस होती हैं, आमदन होती है। इंपोर्ट एक्सपेंडिचर होते हैं, ख़र्चा होता है। तो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, उस मुल्क में पैसे आ रहे हैं, हम चीज़ें बेच रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, फ़ॉरेन एक्सचेंज आ रहा है मुल्क में, ये ट्रेड सरप्लस है। अगर हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, जैसे पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है, हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है और हमारी एक्सपोर्ट जो हैं वो कम है, तो ये ट्रेड डेफिसिट है। इसीलिए हमें बैरूनी कर्ज़े लेने पड़ते हैं, IMF के पास जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड ठीक नहीं है, हमारे ख़र्चे ज़्यादा हैं और हमारी आमदन कम है। तो इसका एक सिंपल फॉर्म में अगर देखें तो आप अपने ऊपर इसे अप्लाई करें। अगर आपको घर से डेली 20 रुपीज़ मिलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और कि स्कूल में कोई चीज़ ले लें कैंटीन से, अगर आप 20 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ की वो चीज़ लेते हैं और 10 रुपये बचा लेते हैं, तो इन द एंड ऑफ द मंथ आपके पास तकरीबन 200 प्लस रुपीज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा होंगे, जिससे आप अपनी कोई ज़रूरत की चीज़ ख़रीद सकते हैं। आप अपने लिए कोई किताब, कोई जो भी आप अपनी ज़रूरत की कोई चीज़ ले सकते हैं। ये पॉजिटिव बैलेंस की किस्म होगी, ये ट्रेड सरप्लस होगा, आपके पास बैलेंस मौजूद है। लेकिन अगर वाइस वर्सा सिचुएशन ये है कि आपको 20 रुपये मिलते थे, आप कैंटीन से आपने क्रेडिट वहाँ शुरू कर लिया, आप 20 की बजाय 30 की शॉपिंग करने लग गए, तो इन द एंड ऑफ द मंथ क्या होगा, कैंटीन वाला कहेगा कि जनाब आपके ज़िम्मे 200 रुपये 300 रुपये बनते हैं, ये दीजिए। तो फिर आपको वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके देने पड़ेंगे। ये छोटी सिचुएशन हो गई। इसी को बड़ी सिचुएशन कंट्रीज़ के दरमियान देखें, अगर हमारे ख़र्चे ज़्यादा होंगे, हमारी इंपोर्ट ज़्यादा होंगी, हमारी एक्सपोर्ट कम होंगी, तो ये ट्रेड डेफिसिट होगा, ये नेगेटिव बैलेंस होगा। और उलट सिचुएशन ये है कि हमारे इंपोर्ट जो हैं वो कम हो जाएं, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएं, मुल्क में पैसे आने शुरू हो जाएं, तो ये पॉजिटिव बैलेंस होगा, ये ट्रेड सरप्लस होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसा मैंने बता दिया कि किसी भी मुल्क के पास रिज़र्व होने चाहिए, उसके पास पैसे होने चाहिए। हम खबरों में सुनते हैं पाकिस्तान के रिज़र्व इतने रह गए। किसी भी हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ज़रूरी है कि कम अज़ कम IMF ने कहा है कि 30 बिलियन उसके रिज़र्व बैंकों में होना चाहिए, 30 बिलियन डॉलर, 30 अरब डॉलर। पाकिस्तान में ये 15-16 से कभी नहीं बढ़ा। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये तय करता है कि किसी मुल्क के साथ तिजारत जो है वो कितनी महफूज है, क्या उसके रिज़र्व में इतने पैसे हैं, हमारा रुपया डूबने का कोई अंदेशा तो नहीं है। तो ये वही पॉजिटिव बैलेंस नेगेटिव बैलेंस वाली बात है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, इंपोर्ट कम करें, तो पॉजिटिव बैलेंस होगा, और नेगेटिव बैलेंस फिर उसके वाइस वर्सा सिचुएशन उलट बरक्स, हमारी इंपोर्ट बढ़ती जाएं, हम ऑयल भी ख़रीदते रहें, हम तमाम लग्जरीज़ आइटम बाहर से ख़रीदते रहें और यहाँ बेचते रहें, तो इंपोर्ट तो फिर ख़र्चा होता है, एक्सपोर्ट आमदनी होती है। एक्सपोर्ट बढ़ानी है पॉजिटिव बैलेंस, इंपोर्ट बढ़ाएंगे तो ये नेगेटिव बैलेंस होगा, ये ट्रेड डेफिसिट होगा। और ट्रेड सरप्लस ये होगा कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंपोर्ट को कम करें। दूसरे क्वेश्चन, ये 5 हेडिंग, इनको आपने थोड़ा थोड़ा डिफ़ाइन करना है अलग अलग लिखकर, सिर्फ ये पॉइंट्स ना लिख दिया करें, इसको आप थोड़ा सा इन डिटेल सेंटेंस की सूरत में लिखा करें। नंबर 2, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये लिखी हैं, चंद एक लिखी हैं, और भी हो सकती हैं। नंबर 1, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्वियसली अगर हमारी ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लॉरिश कर रही होगी, हमारे पॉजिटिव बैलेंस होगा, ट्रेड सरप्लस होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही होंगी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी उस मुल्क में, वो पोर से डेवलपिंग और डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहा होगा उसका सफ़र। नंबर 2, सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज हमने पढ़ा। ट्रेड
ہم بڑھاتے جائیں گے، ہمیں فارن ایکسچینج ملک میں آتا جائے گا، بیرونی کرنسی ملک میں آتی جائے گی، ڈالر یہاں آئیں گے، جائیں گے نہیں۔ تو یہ سورس آف فارن کرنسی ہے اپنی ٹریڈ اور کامرس کو اگر ہم بڑھاتے ہیں، انکریز کرتے ہیں۔ نمبر 3 اس کی امپورٹنس ہے انکریز امپلائمنٹ۔ وہی اس کے پوائنٹس جو مین وہی چل رہے ہیں جو انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ لکھے تھے، آلموسٹ وہی ہیں کہ امپلائمنٹ، ٹریڈ ایکٹیویٹیز ملک میں اگر بڑھیں گی تو امپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھے گی، ان امپلائمنٹ ریڈیوز ہوگی۔ نمبر 4 پرائزز کنٹرول۔ ٹریڈ بڑھائیں گے، انڈسٹری لگائیں گے، تجارت بڑھے گی تو جو پرائزز ہیں وہ کنٹرول میں رہیں گی۔ اگر کسی چیز کی شارٹیج ہوتی ہے تو پرائزز بڑھتی ہیں، اگر وہ چیز ابنڈنٹلی مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی تو پرائزز کنٹرول میں رہیں گی۔ نمبر 5 ٹریڈ سرپلس بلڈ اپ ریزروز۔ ٹریڈ سرپلس اگر ہوگا، پازیٹیو بیلنس ہوگا تو یہ ہمارے ریزرو بڑھیں گے۔ جو 15-16 ارب ڈالر سے کبھی نہیں بڑھے، وہ جو ایک آئی ایم ایف کا اور ورلڈ بینک کا ڈیمانڈ ہے کہ کم از کم ڈیولپنگ کنٹریز $30 بلین ان کے ریزرو میں ہو، ہم اس سے بھی انکریز کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 لیونگ سٹینڈرڈ امپروو۔ آبویسلی ٹریڈ ایکٹیویٹیز بڑھیں گی، لیونگ سٹینڈرڈ امپروو ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ انڈسٹری کو ڈیولپ کریں، اکانومک ڈیولپمنٹ خود بخود پھر چل پڑے گی، لیونگ سٹینڈرڈ امپروو ہوگا۔ 6 لکھے ہیں صرف، پہلے بھی لکھوائے تھے، اس کو کم از کم 7 8 9 10 تک کر کے کاپیز پر کر کے مجھے سینڈ کرنے ہیں۔ اوکے جی۔